آئے گا وہ دھس جائے گا زمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے درمیان. تب یہ بات جو ہے یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی کہ یہ در حقیقت واقعی یہی مہدی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو. اس پہ حدیث موجود ہے کہ وہ لشکر آئے گا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان دھس جائے گا. یہ ہے صحیح ہے. خراسان کا ذکر آتا ہے بہت. خراسان کا جو ذکر آتا ہے وہ مہدی کے ذکر میں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں ہے. یہ جو ایک لانگ چین آف ایونٹس ہے اس میں پھر یوں سمجھیے کہ اس کا ڈراپ سین ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول. اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر چلیں گے ان میں سے خراسان سے آئے گا. وہ خراسان سے آئے گا. خراسان سے جانے سے پہلے پھر امام مہدی کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنی مدت تک وہ لیڈ کریں گے امت کو؟ آپ پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے نقش قدم پر خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ. ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے. معلوم ایسا ہوتا ہے، یہ میرا گمان ہے، پھر ایک اندازہ ہے، ہم یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کی جو ہے انٹرپریٹیشن کچھ اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو عرب کے مشرق کا علاقہ ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہند بھی ہے، ایران بھی آتا ہے. یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہدی کی وہاں پر حکومت ان کی جمانے کے لیے. تو مشرق، اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے. تو اس سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک اسلامی صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کی فوجیں پھر جائیں گی کہ جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی. حضرت مہدی کے ٹرم کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم فریم بھی لکھے ہوئے ہیں. کچھ جگہوں پہ ذکر ہے 7 سال، 9 سال، یا بعض نے 40 سال بھی تحریر کیا ہوا ہے. اس میں زیادہ صحیح حدیث کون سی ہے؟ میرے خیال میں، اب یہ اصل میں چونکہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کر تو نہیں آیا ہوں، تو یہ میرے خیال میں 7 سال ہے. 7 سال ہے. تو اسی دوران 40 سال آتا ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت عیسیٰ کا جو ظہور ہے وہ امام مہدی کے ہوتے ہوئے ہی ہوگا، اور ایک نماز کا بھی ذکر آتا ہے جس میں وہ امامت کا ذکر کرتے ہیں. اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. اصل میں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی کے سے پہلے کہ آرمگڈون جس کا ذکر ہے بائبل کے اندر، اور جس کو اگر آپ جا کر دیکھیں اس میں ڈکشنری میں تو آپ کو ملے گا کہ a very big war which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world. اچھا، حدیث میں اس کا ذکر ہے الملحمۃ العظمی. ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، لحم گوشت، تو گوشت کے چیتڑے اٹھتے ہیں جنگ کے اندر، تو کسائی کی دکان کو بھی آج کل عالم عرب میں ملحمہ کہا جاتا ہے. تو یہ ملحم جو ہے وہ بڑی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی اور مسلمان ممالک کی بڑی شکست ہوگی. اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تقریباً قائم ہو جائے گا. یہ حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کا زمانہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ آس پاس ہی ہے، اس کے آس پاس کا زمانہ ہے. اور پھر حضرت مہدی جو ہے اس کے خلاف جہاد جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے وہ ریگین کریں گے وہ ممالک. اب یہ عراق اور شام اور یہ سب چلے جائیں گے، جبکہ ادھر اس کا ذکر ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ ترکی چلا جائے گا، یہاں تک قسطنطنیہ ہمارے یہاں سے نکل جائے گا. پھر وہ ریگین کریں گے. جب وہ ریگین کر رہے ہوں گے تو اس موقع پر پھر یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا، یہودی کھڑے ہو جائیں گے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو پہلی ملحمت عظمی ہے، آرمگڈون ہے، اس میں صرف عیسائی آئیں گے، یہودی نہیں آئیں گے. جس کا نقشہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دونوں جنگیں جو ہوئی ہیں، اب جو پہلی وار ہوئی تھی جو گلف کے اندر، اس میں بھی انہوں نے اسرائیل کو بٹھا دیا تھا کہ تم بیٹھے رہو، امریکہ نے کہا سر تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم پر، اور یہ لوگ اسکڈ میزائل سے ڈر رہے ہو، پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے، یہ فضا بھی اڑا دیں گے، اس کو سامنے نہیں لائے. اس لیے کہ اگر تم آؤ گے تو پھر عالم عرب جو ہے پورا کا پورا جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. تو اسی طریقے سے تو یہ اس معاملات کے اب بھی جو یہودی جو ہے سامنے نہیں آ رہا کسی جنگ کے اندر. نہ عراق کی جنگ میں سامنے آیا دوبارہ جو عراق ختم کیا انہوں نے، نہ افغانستان کے اندر کسی کولیشن میں آیا. وہ تو بٹھائے رکھیں گے. البتہ آخر میں جب یہ دیکھیں گے وہ یہودیوں جو عیسائیوں کا لشکر آئے گا، اس کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. تو گویا کہ 9.5 لاکھ کی نفری یہ آرمگڈون میں آئے گی، اور اس کے نتیجے میں میرے نزدیک گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا. یہ ہے وہ کروسیڈ
جس کی تیاری شروع ہوئی اور جس کے لیے یہ ٹوائن ٹاورز گرائے گئے، جس کے لیے نیٹو کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس لشکر کا ذکر کر رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ذکر آتا ہے ان لشکر کا جو خراسان سے جائیں گے تو اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، جو اصفہان سے جائے گا جو دجال کو سپورٹ کرے گا وہ بھی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل سے۔ نہیں، یہ مختلف احادیث ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ اچھا، اب یہاں پر دو لفظ سمجھ لیں۔ خراسان، حضور کے زمانے میں خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا، اسے ایرانی کہتے ہیں خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان۔ پورا افغانستان اس میں تھا، پاکستان کا مالاکنڈ ڈویژن اس میں تھا، ایران کا ایک صوبہ اب بھی خراسان کے نام سے وہ اس میں تھا، سینٹرل سٹیٹس جو ہیں رشین وہ بھی تھی، یہ سب ایک ملک تھا خراسان۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم لے کر۔ دوسرا لفظ آتا ہے ایلیا۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کو برباد کیا تھا، ایک ایک اینٹ ختم کی تھی، ایک ایک آدمی ختم کیا، 1,33,000 آدمی ایک دن میں قتل کیے ٹائٹس نے 70 AD میں، اور یہودیوں کو نکال کے باہر کیا جہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد سے وہاں کوئی یہودی نہیں تھا اور شہر بھی بالکل اجڑ گیا۔ پھر ہیڈریان دوسرا آیا، اس نے آباد کیا، اس نے پھر اس کا نام یروشلم نہیں بلکہ ایلیا رکھا۔ تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس وقت جو ہے ایلیا پر قبضہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہوا شام، اس کے بعد سے مسلسل قبضہ جو ہے مسلمانوں کا تھا۔ ہاں، کروسیڈرز ہم سے لے گئے تھے 1099 میں، وہ پہلی کروسیڈز کے اندر ہم سے وہ جیت کر لے کر گئے تھے، اور 1187 تک وہ عیسائیوں کے پاس رہا تھا۔ پھر 88 میں وہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لیا۔ تو اب پھر گویا کہ اس حدیث کی روح سے مسلمانوں کے قبضے سے باہر ہوگا جو اس وقت ہے، اب وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ اس لشکر کو کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، اس کا رخ موڑ نہیں سکے گی جب تک کہ وہ جھنڈے لے جا کر ایلیا میں نصب نہیں کرتے گے۔ اچھا، وہ علیحدہ حدیث ہے کہ اس میں یہ کہ خراسان سے لشکر آئے گا تو اس میں جو ہے وہ جو اس میں کوئی مہدی ہوں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مہدی کا لفظ جو ہے وہاں پر کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوا ہے، مہدی کے معنی ہدایت دینے والا یا ہدایت یافتہ، تو کوئی اور اس طرح کی حدیث، لیکن میرے خیال میں اصل حدیث یہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ اصفہان سے بھی لشکر جائے گا جو دجال وہ تو دجال کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اصفہان میں یہودی ہیں اور بہت مضبوط کمیونٹی ہے، بہت اچھے مرفع الحال لوگ ہیں، اچھے کاروباری لوگ ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر یہ دونوں بنی اسرائیل یہ اولاد تو انہی میں سے ہوئی نا، وہ اگر سلسلہ ملائیں تو یا حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام، کہیں نہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ پھر ادھر سے ملتا ہے دونوں کا۔ کن کا؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے نا، جو لشکر خراسان سے بھی جائے گا، جو لشکر اصفہان سے بھی جائے گا۔ نہیں، خراسان والے لشکر میں بنی اسرائیل کا ذکر میرے اس میں نہیں، اس اصفہان والے میں ہے۔ اصفہان کے اندر جو ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ اچھا، السلام میں جو بتا رہا تھا کہ وہ جب یہ سارے علاقے نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، پھر حضرت مہدی علیہ السلام کی جد و جہد سے وہ ریکلیم کیے جائیں گے، پھر ایک موقع پر آ کر پھر یہودی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کا ایک لیڈر ہوگا جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا، مسیحا، جس مسیحا کے وہ منتظر ہیں ہمیشہ سے، اس مسیحا کا جو مسیح موعود ان کا ہے، مسیح مسایا ان کا، وہ دعویٰ کرے گا، اور اس کا پھر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، وہ اسے قتل کریں گے اور یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور جو گریٹر اسرائیل بنا تھا یہودیوں کے لیے وطن کا، وہ گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز بن کر رہ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاہ جھنڈوں کا، سیاہ پرچم کا ذکر آتا ہے، اس پہ بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ جس ریجن سے ہم ذکر کر رہے ہیں سیاہ پرچم لے جانے کا، ایران میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاہ رنگ کی ایک اہمیت موجود ہے، افغانستان میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی سیاہ رنگ والے موجود ہیں جو اس وقت بھی لڑ رہے ہیں۔ آپ اس کو کس سے ملاتے ہیں؟ اصل میں چونکہ حضور کے علم کے بارے میں بھی آتا ہے وہ سیاہ رنگ کا تھا، بعض اور بھی تھے لیکن عام طور پر سیاہ رنگ کا تھا، اور اسی طریقے سے جب یہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اب تھی تو وہ خالص سیاسی جنگ، اقتدار کی جنگ تھی، بنو عباس، لیکن اس میں نام لیا گیا تھا اہل بیت کا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے حضور سے زیادہ قرابت تھی عباسیوں کی، عباس حضرت حضور کے چچا تھے، یہ ان کی اولاد تھی، تو اس کے لیے جو لشکر آیا تھا خراسانی، اس نے سیاہ علم بنا لیے تھے، غالباً یہ حدیث اس کے علم میں تھی، اس علم کی وجہ سے اس نے سیاہ علم اپنے بنائے اور اس کو اس نے استعمال کیا ہے،
اور اس کے بعد سے جو اہل تشیع ہیں انہوں نے اس کو اون کیا ہے، اور جو سیاہ جو ہے اب ان کے علم آپ کو ہر جگہ ملیں گے، سیاہ ملیں گے، تو اس طریقے سے اس کی ایک تاریخ لیکن افغانستان میں بھی اگر موجودہ طالبان کو بھی آپ دیکھیں وہ تو میں نے کہا نا حضور کا عالم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، وہ فالو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت عیسیٰ کی ٹوٹل ٹرم کی طرف جانے سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں، لائک یہ کہا جاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے اور مہینہ ہفتوں کی طرح ذکر گزر جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی پریشانیاں، مہنگائی، ضروری غذائی اجناس کی قلت، پانی کی کمی، یہ بہت ساری چیزیں جو مختلف آرٹیکلز میں تحریر ہوتی ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی وہ ڈالیے۔ چیزیں ہیں لیکن ان کی اہمیت نہیں ہے، عمومی نوعیت کی باتیں ہیں، یہ جو اصل نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، وہ بڑی جو ہیں۔ کیا وقت کا تیزی سے گزرنا وہ یہ تو اس ایک وقت ہمارے اہم سامنے نشانی ہے؟ جس تیزی کے ساتھ جو معاملہ گزر رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے پیس، اب یوں سمجھیں گے نا، ریلیٹو ٹرم ہوتی ہے، اگر رفتار کسی انسان کی کم ہے تو اس کے لیے وقت جو ہے دیر میں گزرے گا، اور رفتار تیز ہے تو اس کے لیے وقت تیز سے گزرے گا۔ تو اس اعتبار سے اس وقت پیس آف ایونٹس جو ہے وہ اتنا ہو چکا ہے تیز کہ وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو اخلاقی قدروں کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کی اتنی خون ریزی جو ہے، کیا یہ بھی ایک نشانی ہے؟ اچھا، یہ اس کا خاص نشانی اس میں تو آ گئی، جو میں نے آپ کو بتایا جب اس سے پہلے جب یہ گریٹر اسرائیل بننے چلے جائے گا، اور جب کہ اس میں اس قدر بڑی خوریزی ہوگی، حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں، ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 بڑھ جائے گے، ایک بچے گا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی، زمین اٹی ہوئی ہوگی کہ ایک پرندہ، نفاست مزاج پر پرندہ جو ہے وہ چاہے گا زمین پر اترنا، لیکن اسے ہر جگہ لاش نظر آئے گی۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو مردار خور ہے، چیل ہو، گدھ ہو، اسے تو چاہیے لاش کھانے کے لیے، لیکن جو ایک اچھے مزاج کا پرندہ ہے وہ تو نہیں اترنا چاہے گا کسی لاش کے اوپر، تو اس کو جگہ نہیں ملے گی اترنے کی، یہاں تک کہ تھک کر ٹوٹ کر گرے گا تو لاش پر گرے گی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب، ابھی آپ نے عراق جنگ کا حوالہ دیا، جہاں دو پہلے ایک ارلی 90s میں دیکھی تھی، ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھی، اب افغانستان میں بھی جو کچھ ہوا کہ اوپر سے اگر وہ ڈیزی کٹر برسائیں گے یا میزائل ماریں گے تو نیچے انسانوں کی حالت شاید اس سے مختلف تو نہیں ہوتی ہو، تو آپ کیا اس کو اس نشانیوں میں سے پاتے ہیں؟ اصل میں یہ کہ عمومی طور پر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو بھی علامتیں جس انداز کی احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، میں اس سے آگے تجاوز کرنا نہیں چاہتا۔ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شاید ایگزیکٹلی کسی کے لیے بھی بتانا بہت محال ایک بات ہے۔ ہاں، لیکن عرب کے لیے ویل للعرب، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، عربوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس لیے کہ یہ جو بنے گا گریٹر اسرائیل، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے عرب ممالک ہیں، ان سب کا جو ہے آخر وہ یہودی ان کو فتح کریں گے، اور یہاں پہ قتل عام ہوں گے، میسیکرز ہوں گے، مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی، مسجد اقصیٰ گرا کر، اور یہ قبۃ الصخرہ جو ہے، ڈوم آف دی راک گرا کر وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے کعبے کے مانند ہے، اور وہ گرا پڑا ہے 70 عیسوی سے وہ گرا ہوا ہے، ٹائٹس نے گرا دیا تھا۔ دس واز دی ٹیمپل بلڈ بائی سولومن، کنگ سولومن، تقریباً 1000 BC میں۔ پھر اس سے نیبوکڈنیزر، دی ایمپرر آف بیبیلونیا، اس نے گرایا ہے 587 میں۔ پھر دوبارہ بنایا گیا، اسے یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے ٹائٹس نے گرایا، رومن نے 70 کے اندر، 70 عیسوی میں، اس کے بعد سے آج تک گرا پڑا، and they have to build it۔